کیا آپ نے کبھی آب حیات کے بارے میں سنا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کی مہم میں آب حیات کی حقیقت کیا تھی؟ آب حیات کا تذکرہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ مختلف روایتوں اور کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو، آب حیات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کی سلطنت میں پیش آیا۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک دن اپنے دربار میں آب حیات کا ذکر سنا۔ حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ مشیر نے عرض کی کہ وہ بس یہ جانتا ہے کہ یہ جو آب حیات کا ایک قطرہ بھی پی لے اسے قیامت تک موت نہیں آنی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس راز کو جاننے کی ٹھانی۔ آپ کی سلطنت کئی ملکوں کئی بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت کے کونے کونے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی آب حیات کے بارے میں کچھ جانتا ہو وہ بادشاہ کے دربار میں معلومات دے کر انعام حاصل کرے۔ کئی لوگ آ کر اس بارے میں معلومات دیتے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آب حیات کہاں ہے۔ ایک دن دربار میں ایک نورانی چہرے والے شخص آئے اور اپنا تعارف ایک نبی زادے کی حیثیت سے کروایا۔ حضرت ذوالقرنین نے کھڑے ہو کر ان کے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بزرگ بولے، میں نے سنا ہے کہ آپ آب حیات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ آب حیات پی لینے سے زندگی ختم نہیں ہوتی اور جب تک اللہ کی مرضی ہو انسان زندہ رہے گا۔ حضرت خضر نے بتایا کہ انہوں نے فرشتے سے سنا تھا کہ یہ چشمہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ یہ علاقہ بحر ظلمات کے قریب واقع ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار بھی رہے ہیں۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کو معلومات ملنے کی دیر تھی۔ آپ نے فوراً اپنے لشکر کو تیار کیا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ بہت تیز رفتاری سے سفر جاری رہا۔ کئی مہینوں کا سفر 1.5 مہینے میں کیا گیا۔ لشکر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا۔ لشکر جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا راستہ دشوار اور موسم بے حد خراب ہو چکا تھا۔ برف باری اور تیز یک بستہ ہوا نے لشکر کی راہ میں مشکلات کھڑی کی، لیکن حضرت ذوالقرنین کی امیدیں ابھی بھی جواں تھیں۔ آب حیات کو راستے میں ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شروع ہوئے ہفتے گزر چکے تھے۔ تلاش اور سفر جاری تھے۔ موسم کی شدت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ ایک طوفان ایسا بھی آیا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ مر گئے تھے۔ حضرت خضر آب حیات کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ انہیں شدت سے پیاس لگی۔ آپ ایک جگہ رک کر بیٹھ گئے۔ پیاس کا احساس بہت زیادہ تھا۔ برف پر جس جگہ وہ بیٹھے تھے انہیں اپنا ہاتھ برف کو لگا اور وہاں انہیں پانی کا احساس ہوا جو باریک لکیر کی صورت آہستہ آہستہ جاری تھا۔ انہوں نے اندھیرے میں ہی دونوں ہاتھوں کو برف پر رکھ کر اس پانی کو چولو میں بھرا اور پی لیا۔ پیاس بجھ چکی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور آب حیات کے چشمہ کی تلاش میں آگے بڑھ گئے۔ کافی دیر بعد اچانک انہیں خیال آیا کہ ہم اتنے دنوں سے چشمہ سوچ کر آب حیات کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ چشمہ نہیں جو پانی میں نے پیا ہے، کہیں وہ آب حیات تو نہیں تھا۔ یہ خیال آتا ہی وہ فوراً واپس پلٹے اور اس بہتے پانی کی لکیر ڈھونڈنے لگے۔ بہت دیر کوشش کی مگر کوئی اندازہ نہ تھا کہ کس جگہ اس پانی کو پیا تھا۔ ادھر دوسری طرف حضرت ذوالقرنین آب حیات کے چشمہ کی تلاش میں مصروف تھے کہ انہیں بہت دور ایک روشنی کا احساس ہوا۔ وہ حیرانی سے آگے بڑھے۔ آپ اس گھر میں داخل ہوئے تو سامنے خوبرو انتہائی وجیح نورانی شکل کا نوجوان بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک عجیب سا کچھ پڑا تھا۔ وہ نوجوان ٹکٹکی باندھے اس عجیب سی چیز کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت ذوالقرنین پر اس خوبصورت نوجوان کی شخصیت کا رعب طاری ہو رہا تھا کہ اچانک وہ نوجوان بھاری آواز میں بولا، ذوالقرنین، کیا اللہ کی باقی زمین کم پڑ گئی تھی جو آپ اللہ کے اس اسرار کو دیکھنے پہنچ گئے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرا تجسس مجھے یہاں لے آیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نوجوان آپ کون ہیں اور آپ کے سامنے یہ عجیب سی چیز کیا ہے اور اس ویرانے میں آپ کیسے آباد ہیں؟ بنا نظر ہٹائے نوجوان نے کہا کہ میں اسرافیل ہوں۔ یہ جو تم میرے سامنے پڑا دیکھ رہے ہو یہ سور ہے۔ میری ڈیوٹی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا مجھے بنا کسی تاخیر کے یہ بجانا ہے۔ پھر حضرت اسرافیل نے فرمایا کہ جس آب حیات کو آپ ڈھونڈنے آئے تھے وہ آپ کے ساتھی خضر کا مقدر تھا اور خضر نے اسے پا لیا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔
حضرت اسرافیل نے ایک بالکل چھوٹا سا پتھر حضرت ذوالقرنین کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ لیں اس پتھر کو رکھیں اور جب کبھی اس خواہش کی دوبارہ اپنے اندر محسوس کریں تو اس پتھر کا وزن کریں، دنیا کی خواہشوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین واپس اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہو گئے اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو سب خوشی سے بولے کہ خضر کو پانی ملا تھا مگر یہ بھلا بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ وہ آب حیات ہو، اب مل کر دوبارہ ڈھونڈتے ہیں۔ سب کی سن کر حضرت ذوالقرنین نے کہا، خضر میرے بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ نے آب حیات پا لیا۔ اللہ نے ہم سب کو اس لیے یہاں بھیجا تھا، وہ آپ کا نصیب تھا، آپ کو مل گیا اور آپ نے سب کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ واپس آنے کے بعد حضرت ذوالقرنین اپنے محل میں پہنچے تو کچھ دن بعد ایک دن دوران دربار دل میں آب حیات کا خیال آیا تو آپ نے سب مشیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو پتھر دیا گیا تھا اس کا وزن کروں۔ ترازو کی ایک طرف پتھر اور ایک طرف پتھر کے حساب سے وزن رکھا گیا مگر پتھر والا پلڑا بھاری تھا۔ مقابلہ میں وزن بڑھایا گیا، پتھر کا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ اس کے بعد ترازو پہ ترازو بدلا گیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا ترازو لایا گیا کہ اس کی ایک طرف 2 ہاتھی کھڑے کیے گئے اور دوسری طرف وہی پتھر رکھا گیا مگر دونوں ہاتھیوں کا وزن بھی پتھر کے پلڑے کو برابر نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت خضر آگے بڑھے اور پتھر کے مقابلے ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک چٹکی مٹی ڈال دی، پتھر کا پلڑا اسی وقت اوپر اٹھ گیا۔ حضرت ذوالقرنین جو حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، سوالیہ نگاہوں سے حضرت خضر کی طرف دیکھا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ انسانی خواہش جو دیکھنے میں بہت ہلکی لگ رہی ہوتی ہے، اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہوتی ہے۔ آب حیات کی حقیقت پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اسے محض افسانہ سمجھتے ہیں کیونکہ نہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں، تاہم بعض مفسرین نے اس کا ذکر سورہ کہف کی آیات میں کیا ہے جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ دوستو، یہ واقعہ اور اس میں چھپی ہوئی تعلیم ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، دنیا کی عارضیت کو سمجھنے اور اللہ کی رضا میں سچائی تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آب حیات ایک حقیقت ہے؟ کیا آب حیات ناروے میں ہے؟ اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔